السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ واقعات سنانے جا رہا ہوں جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گزارے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابیوں میں سے ایک ہے۔ وہ مکہ میں پیدا ہوئے اور یہودی قبائل قبیلہ کے رہائشی تھے۔ حضرت انس کے والد حضرت مالک بن نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور صحابیوں میں سے ایک تھے اور انہوں نے ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے۔ حضرت انس کا تعلق بچپن سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کچھ ہی وقت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا ہی شروع کر دی تھی۔ حضرت انس کے والد کی موت کے بعد حضرت انس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدمت گار کے طور پر قبول کیا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے قریبی ہونے کا موقع دیا۔ وہ نہ صرف پیغمبر اسلام کے خدمت گار بلکہ ان کے یار و دوست بھی بن گئے۔ انہوں نے خوبصورت احادیث اور سیرت کو یاد رکھا اور ان کو بعد میں لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا۔ حضرت انس بن مالک کا معاشرتی طور پر بھی بہت اعتماد تھا۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس، امام حسن اور حسین بن علی کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ ان کے ساتھ تشریف لائے، ان کے سوالات کے جواب دیے اور ان کی مشاورت کی۔ حضرت انس بن مالک نے بچپن سے لے کر احادیث کا کنز جمع کیا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری سیرتیں بیان کی جو آج بھی ہمیں روشناسی کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی کو دیکھ کر دل میں چاند کا نور پھیلا دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کا ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ جب وہ بچہ تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے آنسوؤں کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا دکھایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کچھ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ اے انس، تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ چھین نہیں سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بہت محبت کا تھا۔ وہ نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے بلکہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری دن تک ان کے احکامات پر عمل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت فوت 9ویں عہد ہجری تک تھا۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مدینہ میں رہتے رہے اور اپنی خدمت کے کام جاری رکھے۔ انہوں نے کچھ دنوں بعد وفات یافتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت بھی کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کی پوری طویل عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس کرایا۔ وہ ایک سچے مسلمان تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے رہے اور ان کی سنتوں اور سیرت کو بیان کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ایک منفرد نمونہ ہے جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، معاملات اور عدل و انصاف کی زندگی کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گزارے ہوئے ایام کی شاندار تصاویر پیش کی ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کیسے یکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شخصیت پر اثر انداز کیا اور انہوں نے ایک نیک مسلمان بننے کی راہ دکھائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنے الفاظ کافی نہیں ہوں گے کہ تاکہ ان کی خدمتوں، معاملات اور محبت کی حقیقت کو پوری طرح سمجھا جا سکے۔ یہاں تک کہ آپ ہزاروں الفاظ بھی استعمال کریں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیون کا حقیقی جوہر بیان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی محبت، خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو یوں پیش کیا کہ وہ ہمیشہ تک ہمارے دلوں میں روشنی کا سوا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی سیرت کے اطلاقی نمونے سے روشن کیا۔ ان کا قصہ نوری ہمیشہ تک ہمارے دلوں میں جیوا رہے گا۔ ان کی زندگی ہمیں ایک سچے مسلمان بننے کی ترغیب دیتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانا چاہیے۔